السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلا جائز کر دیا گیا لکم تمہارے لیے، لیلتا رات، سیامی روزے کی رات، رفسو بے پردہ ہونا، الا نسائکم تمہاری عورتوں کی طرف، ہننا وہ لباس لباس ہے، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لباس ہو، لہنہ ان کے لیے۔ عالم اللہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم بے شک تم تھے، تختانون خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنی جانوں کے ساتھ، فتابا پس معاف کیا، علیکم تم کو، وعفا اور درگزر کیا، انکم تم سے، فالآن پس اب باشروہن تم ان سے ملو، وابتغوا اور تم تلاش کرو، ماں جو کاتب اللہ لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، خیط الابیضی سفید دھاگا، من الخیط الاسودی سیاہ دھاگے سے، من الفجری فجر سے، ثم پھر اتموا تم پورا کرو، سیاما روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا اور نہ تباشروہن تم نہ ملو ان سے، وانتم اور تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلکا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، ولا فلا پس نہ تقربوہا تم اس کے قریب جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتی ہی اپنے حکم، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار بن جائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے جائز کر دیا گیا روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے بے پردہ ہونا۔ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورت سے صحبت کرنا جائز تھا۔ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا پھر اس سے پہلے وہ سو گیا تو پھر اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر اگلے روز افطار یعنی سورج غروب ہونے تک کھانا پینا اور جماع اس پر حرام ہوتا تھا۔ تو بعض لوگ ضبط نہ کر سکے اور رات کو اپنی بیویوں سے صحبت کر بیٹھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے تو ان پر کھانا پینا بیویاں حرام ہو جاتی تھی اور اگلی شام تک کے لیے روزے دار ہو جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ ظاہر ہے یہ پابندی بڑی سخت تھی اور اس پر عمل کرنا بڑا مشکل تھا۔ اللہ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت دے دی۔ ایک انصاری صحابی قیس بن سرما کے متعلق روایت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں دن بھر کھیت میں کام کرتے رہے۔ افطار کے وقت گھر آئے، بیوی سے پوچھا کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے کہا کہ نہیں، آپ ٹھہریے میں پڑوسیوں سے کچھ لے آتی ہوں۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ جب بیوی آئی تو یہ دیکھ کر اسے بڑا افسوس ہوا کہ بغیر کھائے پیے سو گئے ہیں۔ پھر اگلے دن انہیں بغیر کھائے پیے ہی روزہ رکھنا پڑا۔ ابھی آدھا دن نہیں گزرا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے غش کھا گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی جس سے مسلمان بہت خوش ہوئے۔ تو اہلا اللہ تعالیٰ نے جائز کر دیا روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا، بے پردہ ہونا، ہننا وہ لباس لباس ہے، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لباس ہو، لہنہ ان کے لیے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس جو ہوتا ہے وہ انسان کے عیب چھپاتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے۔ لباس جو ہے وہ تحفظ کا باعث ہوتا ہے، تحفظ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کی حفاظت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے لباس کی طرح مل جاتے ہیں۔ تو انہیں جدا رکھنا یقیناً ان پر شاق ہوتا، بہت مشکل کام تھا، اس لیے انہیں رمضان کی راتوں میں مباشرت کی اجازت دے دی گئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے تھے جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا تھا، جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے۔ تو فرمایا عالم اللہ انکم کنتم، جان لیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، تو اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرنا یعنی بعض لوگ ضبط نہ کر سکے تو انہوں نے رات کو اپنی بیویوں سے روزے کی حالت میں صحبت کر لی تھی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری یہ غلطی بھی معاف فرما دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیویوں سے مباشرت کرنے کی اجازت دے دی۔ فل آنا پس اب باشروہن، تم ان سے مباشرت کرو، وابتغوا، اور تم تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی اولاد، تم ان سے مباشرت کرو اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا اس کو طلب کرو، اس کو تلاش کرو، یعنی اولاد جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ وَقُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین، واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی فجر کے سفید دھاگا۔ کیا مطلب ہے فجر کی سفید دھاری، سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے؟ فجر کی سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق، یعنی صبح صادق تک۔ اس سفید اور سیاہ دھاگے کے سمجھنے میں بعض صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی، انہوں نے سرہانے کے نیچے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا رکھ لیا اور اس کے واضح ہونے کا انتظار کرتے رہے، جس طرح کہ مسند احمد میں عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے بھی 2 دھاگے سیاہ اور سفید اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور انتظار کرتا رہا۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا نکلا۔ اس سے مراد یعنی صبح کی سفیدی کا رات کی سیاہی سے ظاہر ہونا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطلب یہ ہے کہ آیت میں تو دھاگوں سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے، تو اگر تیرے تکیے کے نیچے یہ دونوں تاریکی اور سفیدی آ جاتی ہے تو گویا اس کی لمبائی تو مشرق مغرب تک ہے، یعنی تیرا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے۔ اور سحری بھی، پھر اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے، کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، یعنی ہمیں سحری بھی لازمی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا ہی فرق ہے، تو ہمیں سحری ضرور کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ اب فجر تک کھانے پینے اور جمعہ کی اجازت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنابت کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، جنابت کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ غسل کریں اور فجر کی نماز پھر پڑھیں، اذان ہو تو پھر فجر کی نماز پڑھ لیں۔ پھر فرمایا ثم، پھر اتم الصیام الی اللیل، ثم، پھر اتم الصیام، تم پورا کرو، صیام، روزے کو، الی اللیل، رات تک، یعنی سورج غروب ہونے تک، سورج غروب ہونے تک روزے کو پورا کرو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی جیسے اذان ہو تو فوراً ہی ہمیں افطار کر لینا چاہیے، کیونکہ یہود و نصارہ جو تھے وہ دیر سے افطار کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا ولا، اور نہ تباشروہن، تم ان سے نہ ملو جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو، یعنی مسجدوں میں جب تم اعتکاف کر رہے ہو۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ سے روک کر رکھنا۔ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہیں ہے، بات چیت تو کر سکتے ہیں لیکن ملنے کی اجازت، بوس و کنار کی اجازت، مباشرت کی اجازت نہیں ہے، البتہ ملاقات اور بات چیت کرنا جائز ہے۔ اور پھر یہ کہ عاکفون فی المساجد، اعتکاف کرنے والے یعنی مسجدوں میں، اس سے یہ بھی استدلال کیا گیا کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں بھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں، اسی لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا صحیح نہیں ہے، البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو، اور جب تک مسجد میں معقول، محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو، عورتوں کو مسجد میں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے، اور عورتوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ کذالک، اسی طرح یبین، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتی ہی، اپنے حکم، اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، پرہیزگار بن جائیں۔
ولا اور نہ تاکلو تم کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطلی نہ حق وتدلو اور تم پہنچاؤ بہا اس کو الی الحکام حاکموں تک لتاکلو تاکہ تم کھاؤ فریقاً کوئی حصہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے بالاسم گناہ سے وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مال آپس میں نہ حق نہ کھاؤ، یعنی ایسے شخص کے بارے میں ہے یہ آیت، ایسے شخص جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، تو وہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا حاکم مزاج سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے اور اس طرح دوسرے کا حق غصب کر لے، تو یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے۔ عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا ہے، یہ ظالم اللہ کے نزدیک مجرم ہوگا۔ بخاری مسلم میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انسان ہوں اور میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، شاید ایک شخص دوسرے سے زیادہ حجت باز ہو، میں اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس کی تقریر سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ میرا فیصلہ در حقیقت واقع کے خلاف ہو، تو سمجھ لو کہ جس کے حق میں اس طرح کے فیصلے سے کسی مسلمان کے حق کو میں دلوا دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب وہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو وہ اسے لے لے یا پھر وہ نہ لے، وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے نا حق۔ اگر یہ انسان پر کوئی گناہ نہیں ہے، جس نے حالات کے مطابق دیکھ کر ان دونوں کی باتیں سن کر جو فیصلہ کر دیا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، حاکم پر گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، جس نے غلط فیصلہ کروایا ہے وہ جانتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑا ظالم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ کا ٹکڑا ہے، جو چاہے تو لے لے، جو چاہے تو نہ لے۔ یسألونکا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، انل اہلہ نئے چاند کے بارے میں، کل کہہ دیجئے یا یہ مواقیت پیمانہ ہے، اوقات معلوم کرنے کا پیمانہ، للناسی لوگوں کے لیے، والحجی اور حج کے اوقات معلوم کرنے کے لیے پیمانہ ہے، ولیسا اور نہیں ہے، برو نیکی بان یہ کہ تاتو تم آؤ، بیوتا گھروں میں، من ظہوریہا اس کے پشت کے پیچھے سے، اس کے پیچھے سے، ولیکنہ لیکن برا نیکی ہے من اتقا جو پرہیزگاری کرے، وات البیوتا اور تم آؤ گھروں میں، من ابوابہا اس کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ۔ یسألونک عن الاہلہ یعنی وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے جبکہ سورج تو ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ پہلی اور دوسری رات کے چاند کو حلال کہا جاتا ہے، پھر اسے قمر کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت دریافت کی تو اللہ نے جواب دیا کہ چاند ہر ماہ ہلال کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، پھر وہ 14ویں کو پورا ہو جاتا ہے، آخری رات بالکل غائب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ نئے چاند کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، جس سے شہروں اور بستیوں کے علاوہ صحراؤں اور سمندروں میں رہنے والوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ اس کی مختلف حالتوں سے تاریخ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے بدلنے والے چاند کو بطور کیلنڈر مقرر فرمایا۔ حج، کفارات، معاملات، مثلا طلاق، وفات کی عدت، یہ چاند کے لحاظ سے ہی مقرر فرمائی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اس سے قرض وغیرہ کے وعدوں کی میعاد معلوم ہو جاتی ہے، عورتوں کی عدت کا وقت معلوم ہوتا ہے اور حج کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے روزے کے افطار کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے، اسے دیکھ کر روزے رکھو، اسے دیکھ کر عید مناؤ، اگر بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن پورے گن لیا کرو۔ پھر فرمایا ولیس البر اور نہیں ہے نیکی بھی ان تأتوا البیوت من ظہورہا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ تو اس کی پشت سے آؤ، پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے من اتقا جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ اب کیا ہے ولیس البر بان تأتوا البیوت،
زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ جب احرام باندھ لیتے تو گھروں کی پچھلی طرف سے آتے تھے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی، یعنی ان کے دلوں میں یہ گمان آ گیا تھا کہ احرام باندھنے کے بعد اگر کوئی کام وغیرہ ان کو یاد آ جاتا تھا تو پھر وہ سیدھے راستے سے آنا گناہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ پیٹھ کے یعنی گھروں کے پشتوں سے آیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، نیکی کیا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے من اتقا، جو پرہیزگاری کرے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں بہت سی قوموں کا یہ رواج تھا کہ جب وہ سفر کے ارادے سے نکلتے پھر سفر ادھورا چھوڑ کر اگر کسی وجہ سے واپس چلے آتے تو گھر کے دروازے سے گھر میں نہ آتے بلکہ پیچھے کی طرف سے چڑھ کر آتے، جس سے اس آیت میں روک دیا گیا ہے۔ تو فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، نیکی کیا ہے، من اتقا، جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے حکموں کو بجا لانا، جن کاموں کو اللہ نے حکم دیا ہے ان حکموں پر عمل کرنا، جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان کاموں سے رک جانا، اس کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، یہ چیزیں ہیں جو دراصل اس دن کام آنے والی ہے جس دن ہر شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور پوری اس کو جزا سزا وہ پائے گا، اسے جزا سزا ملنی ہے۔ تو فرمایا یہ نیکی ہے، یہ پرہیزگاری ہے جو کہ انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے فرمایا وَقَاتِلُوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا، اور نہ تعتدوا، تم زیادتی نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا معتدین، زیادتی کرنے والے کو۔ تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، تم زیادتی نہ کرو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب مسلمان مکہ میں تھے اور مسلمانوں پر سختیاں ہو رہی تھی تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو کیونکہ تم کمزور ہو اور دشمن زیادہ طاقتور ہے، اس وقت صبر سے کام لو۔ اور جب مدینہ میں آئے مسلمانوں کی طاقت بڑھنا شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو اپنے دفاع میں لڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ کے اصول بھی بتا دیے، کیا بتایا، ولا تعتدوا، تم زیادتی نہ کرو، زیادتی نہیں کرنی۔ کیا مطلب ہے، یعنی اس شخص سے جنگ کرنا جو تم سے نہیں کر رہا، یعنی اس سے نہیں کرنی، عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا، یہ بھی زیادتی ہے، تو تمہیں یعنی وہ تو تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کرتے تو کہتے اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ، جس نے اللہ سے کفر کیا تم اس سے اللہ کے راستے میں لڑائی کرو اور وعدہ خلافی نہ کرو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، لاشوں کا مسئلہ نہ کرو، ناک، کان، ہونٹ وغیرہ نہ کاٹو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو مدینہ میں جہاد کا پہلا حکم یہی نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے حکم کی روح سے صرف انہی لوگوں سے لڑتے تھے جو آپ سے لڑتے تھے، جو آپ سے نہیں لڑتے تھے خود آپ ان سے نہیں لڑتے تھے۔ اور پھر کہا ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، زیادتی سے منع کیا گیا، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کان، ناک وغیرہ نہ کاٹو، خیانت، چوری نہ کرو، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو، ان بوڑھوں کمزوروں کو لوگوں کو بھی نہ مارو جو نہ لڑنے کی قابل ہیں نہ لڑائی میں کوئی دخل دیتے ہیں، درویشوں اور تارک دنیا لوگوں کو بھی قتل نہ کرو، اسی طرح درخت وغیرہ جلا دینا، جانوروں کو بغیر مصلیت کے مار ڈالنا بھی زیادتی ہے جس سے بچنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو فرما دیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، خیانت نہ کرو، بد عہدی سے بچو، ناک، کان وغیرہ اعضاء نہ کاٹو، بچوں اور زاہد لوگوں کو جو عبادت خانوں میں پڑے رہتے ہیں ان کو بھی قتل نہ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔